الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم نہ کیے تو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کو کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کیس میں دلائل۔ عدالت نے پوچھا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں دائر نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر بولے اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ خیبر پختونخوا ہمارے لیے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے بھی پوچھے گئے؟ عدالت نے کہا آپ کو نہیں لگتا الیکشن کمیشن کو شکایات پر خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکایات دینے والا پارٹی کا حصہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت کو پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ ارکان کی فہرست فراہم کر دی۔ عدالت نے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا عدالت سے امید ہے کہ انصاف ہوگا، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ بلے کے بعد لالٹین بھی خطرے میں۔ الیکشن کمیشن میں اے این پی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں میاں افتخار کی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 6 ماہ کی مہلت کی درخواست مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے جائیں۔ لگتا ہے کہ آپ اگلا الیکشن اپنے نشان پر لڑ نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے اے این پی کو توسیع ملے، ہو سکتا ہے نہ دیں۔ آپ کو تو 3.5 سال بعد ہی انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ 5 سال کے بعد تو کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کی توسیع نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن میں اے این پی کے وکیل کا موقف تھا کہ ہمارا الیکشن گراس روٹ لیول پر ہوتا ہے، گراؤنڈ لیول تک تنظیم مکمل ہے، عام انتخابات ہو رہے ہیں، اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے تو معاملہ الجھ جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اے این پی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 12 جنوری سے نیوزی لینڈ میں شروع ہونے والی 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا بابر اعظم اور محمد رضوان کو 2 میچز میں آرام کرانے کا فیصلہ۔ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا۔ سائم ایوب کو بطور اوپنر کھلائے جانے کا امکان۔ رضوان کی جگہ اعظم خان وکٹ کیپنگ کریں گے۔ سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں کی حیثیت سے کھیلی جائے گی۔ پاکستان کے سینئر بیٹر بابر اعظم اور محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 سیریز میں مکمل آرام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیکشن کمیٹی اور ٹیم ڈائریکٹر نے اسے مسترد کر دیا۔ محمد حفیظ کا سلیکشن کمیٹی کو واضح پیغام، مشکل سیریز میں کسی سینئر کھلاڑی کو مکمل آرام نہیں دے سکتے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف اپریل میں T20 سیریز پاکستان میں ہوگی جس میں سینئرز کو آرام دیا جائے گا۔ کسی نوجوان کھلاڑی کو 1-2 چانس کے بعد ڈراپ نہیں کیا جائے گا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض اور ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا اتفاق۔ پاکستان نے $35 کروڑ قرضے کے حصول کے لیے ورلڈ بینک کے جی ایس ٹی ریفارم سمیت پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے 85% کے قریب لانے کی تمام شرائط تسلیم کر لی۔ اگلے مالی سال سے عمل درآمد ہوگا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان سے گردشی قرضوں میں کمی، پینشن ریفارمز اور 15,000 یا اس سے اوپر کے پرائز بانڈز کی لازمی رجسٹریشن کروانے کا بھی مطالبہ کیا تھا جسے مان لیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سماعت میں شرکت کرنے والوں کو پابند کیا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے۔ عدالت نے پوچھا کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ فرد جرم عائد ہو گئی؟ وکیل بولے بالکل، عدالت نے منع کیا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا پر سائفر کیس کارروائی شائع کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کا کہنا ہے کہ رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سنگل بینچ کی جانب سے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈائریکشن پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا حیرانی کا اظہار۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ 4 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے؟ 4 ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا قومی اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد کی عدالت میں پیشی پر پرویز الہی کی شیخ رشید سے ملاقات۔ شیخ رشید کی حمایت کا بھی اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا بیرسٹر گوہر کے چیئرمین بننے پر متفق ہوں۔ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوا تو ملک میں تاریخی بحران آئے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی۔ ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے بعد نون لیگ کی بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 2 روز کی توسیع کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن کو مراسلے میں کہا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے صرف 3 دن دیے گئے ہیں، دستاویزات مکمل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن پولنگ کی تاریخ میں تبدیلی کے بغیر اسکیڈول میں ترمیم کر سکتا ہے۔
الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا. اب الیکشن ملتوی کرانے کے احکامات کیسے دیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. افغان مہاجرین کے جعلی شناختی کارڈز کی اسکروٹنی تک عام انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی جانب سے جعلی شناختی کارڈز بنوا کر ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے. جعلی شناختی کارڈز کے باعث عام انتخابات پر سوالات اٹھیں گے. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے لیے NA-54 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار NA-53 اور NA-54 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان کی جانب سے NA-97 تاندیا والیا پر کاغذات نامزدگی جمع. ترجمان IPP فیاض الحسن چوہان نے PP-17 راولپنڈی سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. IPP کے اون چودھری نے PP-105 سمندری سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. گارڈن ٹاؤن لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر ہوئے دستی بم حملے کی تفتیش جاری. CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی. فورنزک ٹیم کا حملے کی جگہ کا معائنہ، شواہد جمع کیے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر دستی بم حملے کا مقدمہ کانسٹیبل کی مدعیت میں درج. دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل. پولیس کا ملزمان کا تعلق کل آدم تنظیم سے ہونے کا شبہ. FIR کے مطابق دستی بم گیراج اور صحن کے درمیان کھڑی گاڑی پر پھینکا گیا. حملے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ثاقب نثار کچھ دیر پہلے اسی گاڑی میں گھر پہنچے تھے. مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، زبیر نیازی، زرتاج گل سمیت PTI کے 51 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. وارنٹ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو گجرانوالہ کینٹ پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پولیس کی استدعا پر جاری کی ہے. ماڈل ٹاؤن لاہور میں نون لیگ کے قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے ناموں پر غور. نگراں وفاقی وزیر برائے خزانہ شمشاد اختر نے پاکستان میں ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے قیام کو ملکی برآمدات کے فروغ کے لیے نئی شروعات قرار دے دیا. ایگزم بینک کی لانچنگ تقریب سے خطاب میں کہا، پوری دنیا میں ایگزم بینک بین الاقوامی تجارت اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایگزم بینک پاکستان میں ایکسپورٹرز کو تجارت، مالیات اور انشورنس کوریج فراہم کرے گا، ڈیفالٹ سے بچنے میں مدد دے گا. بینک کے ذریعے ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کا انتظام بھی کیا جائے گا. TTP کی طرف سے جدید ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش ہے. افغانستان کی طرف سے TTP کے خلاف کسی ایکشن اور اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. افغانستان سے TTP کے بارے میں مؤثر اقدامات کی توقع کرتے ہیں. امید کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین پاکستان مخالف استعمال نہ ہو. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت پر تشویش ہے. بھارتی ایجنسی کی معاونت سے متعدد دہشت گرد گروپ پاکستان میں متحرک ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کو فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت پر شدید تشویش ہے. پاکستان غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری. جبالیہ کیمپ میں شدید گولہ باری، حماس سے جھڑپیں. رفح اور خان یونس کے ساحلوں پر بھی شدید گولہ باری. اسرائیل نے ایک ہی دن میں حملے کر کے غزہ کی 56 عمارتیں تباہ کر دیں. گزشتہ روز 230 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. شہداء کی تعداد 20,000 سے اوپر چلی گئی. غزہ میں مواصلاتی اور انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر بند. اسرائیل کا خان یونس کا بڑا حصہ خالی کروانے کا حکم. اسرائیلی فوج کا جبالیہ میں ہلال احمر کے زیر استعمال عمارت کا گھیراؤ. عمارت میں طبی عملہ زخمی موجود ہیں. اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن میں مزید 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق. غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک اسرائیل فوجیوں کی تعداد 137 ہو گئی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ مسلسل تیسرے روز بھی مؤخر. ووٹنگ آج کروانے کا اعلان. کاغذات نامزدگی کے معاملے میں امیدواروں کو ہراساں کرنے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر PTI نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما شعیب شاہین نے الزام لگایا کہ PTI کو کریش کرنے کا ہر حربہ استعمال ہو چکا. ہمارے امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، ہمارے امیدواروں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں. شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے، درخواست کے ساتھ ثبوت بھی دیے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا.
कैपिटल हिल पर हमले करने पर ट्रंप को सजा दी जा सकती है तो 9-10 मई के जिम्मेदारों को क्यों नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत पर जो हमला हुआ वो दुनिया में कहीं और होता तो 24 घंटों में सजा हो जाती। उन्होंने कहा कि ताज्जुब होता है जब कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए होती है। बिलावल भुट्टो कराची के किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद से पार्टी को क्या चैलेंजेस होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया 0 + 0 = 0। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए नामजद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को आगाह कर दिया। ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील्स पर समाअत करेगा। दुखी में गढ़बाज के मकाम पर तेज रफ्तार कार उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक, 8 बच्चे जख्मी। कार में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए बारखान जा रहे थे। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। 2021 से 23 तक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1327 वाक़यात हुए। अमरीकी फ़ौज के इनखला से 3 साल कबल दहशतगर्दी के 449 वाक़यात हुए थे। पुलिस के दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2021 में 260, साल 2022 में 495 और रवां साल दहशतगर्दी के 572 वाक़यात हुए। कराची के गुजरनाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की 2 तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत की पहली तजवीज़ में 80 गज का प्लॉट और तामीर के पैसे, जबकि दूसरी तजवीज़ में 80 गज का बनाया गया घर देना शामिल है। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स के लिए गाने के इन बोल का सहारा लिया कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल सनत के लिए गैस की कीमत बढ़ाने का SSGC का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। SSGC और वफाकी हुकूमत को नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना उन सनतों के लिए है जो 7 रोज़ में इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाएंगी। इजाफी रकम जमा न करवाने पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। दरखास्तों पर फैसले तक बिल्स की इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा रहेगी। बहावलपुर में शेरों के हमले में नौजवान की हलाकत के बाद चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दायर। चिड़ियाघर इंतजामिया पर बेहिसी और अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए क्यूरेटर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और RPO बहावलपुर से 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। आज रवां साल का सबसे छोटा दिन और तवील तरीन रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 10 घंटे से ज़ायद होगा, जबकि रात 14 घंटे की होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट X की सर्विस डाउन होने के बाद बहाल। समाजी राब्ते की वेबसाइट X की सर्विस आज सुबह डाउन हुई थी। X की होम फीड पर रेगुलर ट्वीट्स के बजाय वेलकम टू योर टाइमलाइन लिखा आ रहा था। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 358 केसेस रिपोर्ट। केरला में 24 घंटों में कोरोना से 3 अमवात। कोरोना के नए केस केरला, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सामने आए। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात करने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। कौमी तराने के खालिक मकबूल शायर हफीज़ जालंधरी की बरसी आज मनाई जा रही है। शायकीन उनको नहीं भूले।